ہو، توسل سے، سارے توسل سے ہوتا 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 حضرت علیہ السلام تک نسب پہنچتا ہو۔ اب چوتھا جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ، وہ اگر آپ تھوڑی سی میری ہیلپ بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے نا کہ وہ جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس شخصیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسی ہیں، وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں کیسے ہیں۔ اب کوئی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے کہ فلانے کی یہ کرامت ہے، تو کرامت یہ نہیں ہے، کرامات ہر بندے سے نہیں ہوتی۔ ایسے کافر جو ہے نا وہ بھی کچھ کر کے دکھا دے تو وہ استدراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر مومن سے، کسی عام مومن سے ظاہر ہو جائے تو اس کو بھی ہم کرامت نہیں کہیں گے، اس کے لیے بھی ایک الگ سے ڈیفینیشن، وہ الگ سے ایک جو ہے نا وہ لقب ہے وہ بولا جاتا ہے، جو یعنی کہ لفظ وہ بولا جاتا ہے۔ تو کرامات تو اولیاء کرام سے ہوتی ہیں نا، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہاں ایک یہ بھی ہے کہ کرامات کے لیے یہ بھی ظہور ظاہر ہونا، کوئی کسی کی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس میں یہ چیز بھی دیکھی جائے گی کہ آپ اس طرح بھی سمجھائیں کہ اصول دین کی، ہاں یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ وہ کرامت کو ہم دو چیز میں دیکھیں گے۔ کرامت جو ہے نا، اب کرامت جو ہے نا وہ اس طرح دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہمارا دین اسلام ہے اور یہ بزرگ کی یا جس کا ہم کرامت کہہ رہے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری کرامت ہے، معذرت یہ ہمارا اسلام ہے اور یہ ہمیں کرامت ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھی کرامات جو ہے نا اگر وہ اسلام سے شریعت سے ٹکرا رہی ہیں نا تو ہم اس کرامت کو رد کر دیں گے کہ شریعت سے ٹکرانے والی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ شریعت کو، اسلام کو جو ہے نا وہ ہم اوپر دیں گے، ہم اس کو اہمیت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی شریعت کے، اسلام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ کرامات حق مانی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو بندہ ہے نا وہ صحیح العقیدہ، میں نے جو کہا ہے نا صحیح العقیدہ ہو، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ وہ ساری ڈیفینیشنز آ جائیں گی کہ وہ قرآن کو بھی مانتا ہو، اللہ کو بھی مانتا ہو، نبی علیہ السلام کو، فرشتوں کو، سب چیزوں کو مانتا ہو، کسی ایک چیز کا منکر نہ ہو، کسی ایک چیز کا بھی منکر نہ ہو، کسی ایک چیز کی گستاخی کرنے والا نہ ہو، صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرنے والا نہ ہو، قرآن کریم کی، اللہ پاک کی، اولیاء کرام کی گستاخی کرنے والا نہ ہو، بلکہ صحیح العقیدہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ طاہر امین موسٹ ویلکم ہے جی، میرے والد محترم آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں برے والا آیا ہوا ہوں جی، ماشاء اللہ برے والا تشریف لائے ہوئے ہیں، اچھا جی۔ فرشتے، قرآن، نبی، صفات الہیہ کی توہین نہ ہو، جی جی یہ میں نے عرض کیا نا کہ ان چیزوں کی توہین یا ان چیزوں کے بارے میں بری بات، برا عقیدہ، برا نظریہ رکھنے والا نہ ہو۔ ولی کے لیے شرط ہی ہے نا، میں نے شرائط بیان جو عرض کی ہیں وہ یہی ہے نا کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور وہ فاسق و فاجر نہ ہو، یہ بھی تھی نا، فاسق و فاجر نہ ہو، عالم ہو اور اس کا شجرہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ فاسق فاجر کبھی چار چار انگوٹھیاں پہن کر، کڑے پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پر، ٹھیک ہے نا، کڑے پہنے ہوتے ہیں، درباروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی انگوٹھیاں چڑھائی ہوتی ہیں، چار چار انگوٹھیاں چڑھا کے، اور بال جو ہے نا وہ غیر شرعی طور پر یہاں بڑے بڑے لٹے رکھے ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ حد یہ ہے کہ کاندھے تک چھو لے، بس اتنی ہے، کندھے تک چھوئے، یہاں تک بس یہ چھو رہا ہے، یہ نہیں کہ اتنی بڑی بڑی لٹیں رکھ لی ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شریعت کے جو خلاف ہو جائے وہ منظوری نہیں ہے۔ کرامات اولیاء حق ہیں، لیکن جس بندے کی طرف منسوب ہو رہی ہیں، بھئی اس بندے کی کرامت ہیں، اس بندے کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں، یہ اسلامی عقائد کے مطابق بندہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندہ پورا اترتا ہے اور کرامت شریعت کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر شریعت کے خلاف اس بندے کی کوئی کرامت، کوئی کردار ٹکرا رہا ہے تو اس کی کوئی کرامت کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، چاہے وہ
سمندر کے اوپر چل کے دکھا